السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ اکرام، آج ہم شرح تہذیب کا سبق نمبر 17 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ہم عبارت خوانی کریں گے، بعدہ اس کا مفہوم سمجھیں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے۔ آئیے اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ وَإِلَّا أَيْ وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْعِلْمُ إِذْعَانًا لِلنِّسْبَةِ فَتَصَوُّرٌ وَيُقَالُ لَهُ التَّصَوُّرُ السَّاذِجُ فَإِدْرَاكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَبِهِ تَصَوُّرٌ وَكَذَا إِدْرَاكُهُ مَعًا بِلَا نِسْبَةٍ أَوْ مَعَ نِسْبَةٍ إِمَّا تَقْيِيدِيَّةٍ كَالنَّبِيِّ الْمُخْتَارِ وَشَجَاعَةِ عَلِيٍّ وَإِمَّا تَامَّةٍ غیر خبریت کاقیم الصلاة او خبریت یشک فیہا او یتخیل او یتوہم فإن كل ذلك من التصورات الساذجة لعدم اذعان النسبة فيه۔ پیارے طلبہ اکرام، مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول وَإِلَّا فَتَصَوُّر کی آج شارح مدظ اللہ العالی تشریح و توضیح فرماتے ہیں۔ وَإِلَّا کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا وَإِلَّا کا مطلب یہ ہے کہ اگر علم نسبت کا اذعان نہ ہو تو وہ تصور ہے، اور اس تصور کو تصور ساذج بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم تنہا محکوم علیہ کا تصور کریں یا محکوم بے کا تصور کریں تو یہ تصور ہے۔ یہ کیا ہے؟ تصور ہے، یعنی محکوم علیہ کا ادراک کرنا، محکوم بے کا ادراک کرنا، یعنی محکوم علیہ کا جاننا، محکوم بے کا جاننا تنہا، یہ کیا ہے؟ تصور ہے۔ اب چاہے ان کا ادراک ہم بغیر نسبت کے کریں یا نسبت کے ساتھ کریں، اور نسبت ایسی ہو جو تقییدی ہو۔ تقییدی جیسے کہ اس کی مثال ہے النبی المختار، تو یہ نسبت تقییدی ہے۔ نسبت تقییدی کہتے ہیں کہ دوسرا جز پہلے جز کی قید ہو، جیسے مختار نبی، یہ پہلا جز، دوسرا جز جو ہے یہ نبی کی کیا ہے؟ قید ہے، پہلے جز کی قید ہے۔ اور شجاعت علی، علی کی بہادری، یہ بھی نسبت تو ہے لیکن نسبت تقییدی ہے۔ تو نسبت تقییدی کا ہونا یا نسبت غیر تقییدی کا ہونا یا ایسی نسبت کا ہونا جو تامہ ہو لیکن غیر خبریہ ہو، یعنی خبر تامہ غیر خبریہ کا ہونا، جیسے کہ اس کی مثال ہے اقیم الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو، کیونکہ یہ انشاء ہے اور انشاء جو ہے غیر خبریہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی وہ چیز، ایسی وہ خبر جس میں شک ہو، ایسے ہی وہ خبر جو متخیل ہو، خیالیہ ہو، یا جس میں وہم ہو، یہ سب کے سب یاد رکھیں تصورات ہیں۔ یعنی آپ نے اگر محکوم علیہ کا تصور صرف کیا، محکوم بے کا تصور صرف کیا، تو یہ بھی تصور ہے۔ محکوم علیہ کا ادراک کرنا، محکوم بے کا ادراک کرنا تصور ہے۔ ایسے ان دونوں کا ادراک، یعنی محکوم علیہ اور محکوم بے کا تصور، ادراک آپ نے جو کیا بغیر نسبت کے کیا ایک ساتھ، جیسے زید اور کھڑا کا تصور ایک ساتھ آپ نے کیا لیکن بغیر نسبت کے، تو یہ بھی تصور ہے۔ ایسی آپ نے نسبت کے ساتھ کیا لیکن وہ نسبت ایسی تھی جو تقییدی تھی، یعنی وہ قید والی تھی، تب بھی وہ کیا ہے؟ تصور ہے۔ ایسی آپ نے ایسی نسبت کا کیا جو تامہ تو ہے لیکن غیر خبریہ ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ تصور ہے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا، جب تک نسبت کا اذعان نہیں ہوگا تو وہ تصور رہے گا، اور اگر نسبت حکمیہ کا اذعان ہوگا تو
تو وہ تصدیق ہے. یعنی جہاں جہاں نسبت حکمیہ کا یقین پایا جائے گا، اذعان پایا جائے گا، پختہ یقین پایا جائے گا، صرف اسی کو تصدیق بولیں گے. باقی جتنے بھی خبریں رہیں گی، جتنے بھی چیزوں کا ادراک رہے گا، ان تمام چیزوں کے ادراک کو کیا بولیں گے؟ تصور بولیں گے. بس اذعان پایا جانا شرط ہے تصدیق کے لیے. خلاصہ کلام یہ ہوا. امید کرتے ہیں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. آئے اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَإِلَّا أَيْ وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْعِلْمُ إِذْعَانًا لِلنِّسبَةِ، اور اگر علم نسبت کے اذعان کا نہ ہو، فتصور، تو اس کو کیا کہیں گے؟ تصور کہیں گے. اور یاد رکھیں اس تصور کو تصور ساذج بھی کہتے ہیں. فَإِدْرَاكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَبِهِ تصور، تو محکوم علیہ اور محکوم بھی میں سے ہر ایک کا تصور، ادراک کرنا، جاننا، یہ کیا ہے؟ تصور ہے. وَكَذَا إِدْرَاكُهُمَا مَعًا بِلَا نِسْبَةٍ، اور اسی طرح ان دونوں کا یعنی محکوم علیہ اور محکوم بھی کا ادراک ایک ساتھ آپ نے کیا لیکن بغیر نسبت کے کیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ تصور ہے. او مع نسبت، یا نسبت کے ساتھ ادراک کیا، یعنی محکوم علیہ اور محکوم بھی دونوں کا آپ نے ادراک کیا نسبت کے ساتھ. اب یہ نسبت یا تو تقییدی ہوگی تو یہ بھی تصور ہے، جیسے کہ النبی المختار و شجاعت علی، یا نسبت تامہ ہوگی لیکن غیر خبریہ ہوگی تو یہ بھی کیا ہے؟ تصور ہے، جیسے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. یا ایسی نسبت ہوگی جو خبریہ ہوگی لیکن اس میں شک ہوگا، اس میں ڈاؤٹ ہوگا. اگر ڈاؤٹ ہو، شک ہو تو یہ بھی تصور ہے، تصدیق نہیں ہے. جیسے زید کھڑا ہے کہہ تو دیا لیکن اس میں شک ہے کہ زید کھڑا ہے یا نہیں کھڑا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ تصور ہے، کیونکہ تصدیق میں یقین پایا جانا ضروری ہے. او یہ تخیلو، یہ خیالیہ ہوگی، یعنی خیال میں سوچا کہ ذہن میں سوچا صرف زید کھڑا ہوگا ایسے کر کے، تو یہ بھی کیا ہے؟ تصور ہے. او یتوہم، یا اس کا وہم کیا، یہ وہم ہے کہ زید کھڑا ہوگا. اگر متوہمہ ہے، خبر یا متوہمہ ہے، تب بھی کیا ہے؟ یہ تصور ہے. فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنَ التَّصَوُّرَاتِ السَّاذِجَةِ لِعَدْمِ إِذْعَانِ النِّسْبَةِ فِيهِ، تو ان میں سے ہر ایک تصورات ساذجہ میں سے ہے. کیوں؟ لِعَدْمِ إِذْعَانِ النِّسْبَةِ فِيهِ، کیونکہ اس میں نسبت کا یقین نہیں پایا گیا، نسبت کا اذعان نہ ہونے کی وجہ سے. وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّصْدِيقَ هُوَ الْإِذْعَانُ لِلنِّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ، خلاصہ کلام، حاصل کلام یہ ہے کہ تصدیق وہ نسبت حکمیہ کے اذعان کا نام ہے، نسبت حکمیہ کے یقین کا نام ہے. وَالتَّصَوُّرُ هُوَ إِدْرَاكُ مَا عَدَى النِّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ إِذْعَانِيَّةِ، اور تصور وہ نسبت حکمیہ اذعانیہ سے خالی ہونے کا ادراک کرنے کا نام ہے. یعنی نسبت حکمیہ اذعانیہ کے نہ ہونے کے ادراک کرنا کا نام ہے. فالتصور هو ادراک ما عدا النسبة الحکمیة الاذعانیہ، لاسٹ سے ترجمہ لگائیے. اور تصور وہ نسبت حکمیہ اذعانیہ کے نہ ہونے کا ادراک کرنے کو کہا جاتا ہے، تصور کہا جاتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.